بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چار دن کی پھر معذرت، صحت کے مسائل آ جاتے ہیں درمیان میں بار بار۔ آپ کی بار بار کی دعاؤں اور بار بار کی فرمائشوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لائک کرتے ہیں آپ، شیئر کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہتے ہیں، بڑی مہربانی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کا اپنا ہی کام ہے۔ دو تین مسئلے بہت زور شور سے گردش کر رہے ہیں، نہیں تو میں خاموش ہی تھا۔ ایک تو سب سے اہم مسئلہ خان صاحب کی صحت کا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کی خبریں غیر مصدقہ ذرائع سے تو چل ہی رہی تھیں۔ اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر دے کے ایک اپنا نمائندہ مقرر کر کے اس کو بھیجا کہ جا کے اڈیالہ سے رپورٹ دو۔ سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے بعد پورے ملک میں تہلکہ مچا ہوا۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اور مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اگر خان صاحب کو آج فوری طور پہ راتوں رات یا ایک آدھے دن میں ہاسپٹل شفٹ نہ کیا گیا تو یہ احتجاج جو ہے یہ بہت شدت اختیار کر جائے گا۔ اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کی آنکھ تقریباً ایک ضائع ہو چکی ہے 85%، 15% کو چانس باقی ہے اگر اس کا بر وقت علاج کروایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلد ہو سکے جو ذمہ داران ہیں، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جیلوں میں رہے ہیں کیسے رہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہے ہیں، مرضی کی جیلوں میں رہے ہیں، مرضی کے کھانے، مرضی کی ملاقاتیں، مرضی کے ڈاکٹر، بعض دفعہ اسپتالوں میں۔ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ والا تو سارا جو آپ نے تازہ ہے، ابھی 4 سال ہوئے، میاں صاحب کے پلیٹلیٹ کس طرح گرے، کس طرح شور ڈالا گیا، ایک ماحول بنایا گیا، اور جج نے حکومت سے کہا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں ان کی زندگی کی، حالانکہ وہ بھی غلط کہا تھا، اس پہ بعد میں بڑی تنقید ہوئی، لیکن اس حکومت نے ان کو جانے دیا اسی دن۔ اب ان کا اپنا ہی آدمی حکومت کا حامی کہہ رہا، فیصل واوڈا کہتا ہے کہ وہ ہم نے دھوکہ کیا، کتے کا خون لے کے اس کے بلڈ ٹیسٹ کروا کے ہم نے کہا کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں۔ یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اب ایک بندے کے جینون مسائل ہیں، وہ 2-2.5 سال سے جیل میں ہے، اور اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ مجھے اسپتال لے جو، مجھے کوئی پرابلم ہے، یہ ہے۔ اب یہ اس کو ملنے والوں نے، حالانکہ ملنے پہ بھی پابندیاں ہیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں تو باہر تو ہفتے میں ایک دن مقرر ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ آ کے قیدی کے ساتھ جیل میں دن گزار سکتے ہیں، بچے آ کر مل سکتے ہیں، اور تمام سہولتیں ہیں۔ یہاں 2 سال سے ایک بندے کو بند کیا ہوا ہے، نہ بیٹوں سے بات ہونے دیتے ہیں، نہ بہنوں کو ملنے دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کو نقصان ہو گیا تو کل آپ کو بھی افسوس ہوگا، نہیں بلکہ پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ 1-2-4 آدمیوں کی ضد کی وجہ سے معاملات جتنے گمبھیر ہو رہے ہیں، پورے ملک کا مذاق بنا ہوا پوری دنیا میں۔ اس لیے میں اس پہ بہت زیادہ نہیں کہتا، بہت زیادہ کاش ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، ان کی جماعت کے عہدیدار، ٹکٹ ہولڈر اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کرتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، اب تک خان بار ہوتا۔ لیکن انہوں نے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اکثریت نے، وہ کیا نہیں ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے خان صاحب کو علاج کی سہولتیں مہیا کرنی چاہیے۔ آنکھ کا مسئلہ جتنی جلد حل ہو جائے، نقصان ہو جائے گا، جب نقصان ہو جائے تو اس کا واپس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری خبر، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی آپ نے سن لی، 3 دن ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ خبر جو چلی، خبر ان کے گرنے کے کوئی 18-20 گھنٹے بعد میں چلی، اور خبر یہ چلی، خبر اداروں نے دی، ظاہر ہے اب ہمیں تو کسی کو کیا پتہ کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ خبر یہ دی کہ وہ اپنے گھر کے واش روم میں گرے ہیں اور ان کے سر پہ چوٹیں لگی ہیں بڑی زبردست، اور وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہے ہیں۔ 18 گھنٹے بعد انہوں نے صرف اتنا ان کو ہوش آیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پہچانا ہے، اور ابھی تک حالت خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ بندہ جب پاور میں ہوتا ہے، طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کو ہم کہتے رہے نا مسجد میں کھڑے ہو کے کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ملک پہ رحم کریں، آپ مظلوموں پہ ترس کھائیں، آپ مظلوموں کی مدد کریں، اور وہ سمجھتا ہے یہ سارے ایسے بک بک کر رہے ہیں۔
اور میں تو اتنی پاور ہے میرے پاس، مجھے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی تو کوئی طاقت آپ کو واقعی ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن ایک پاور تو ہے نا، اصل طاقت جس کے پاس ہے، اللہ اکبر، وہ ہر وقت ہم پہ سب پہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بار بار ارشاد فرمایا خبیر بما تعملون، واللہ بما تعملون خبیر، ہر شے سے باخبر ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑے بڑے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم مہربانی فرمائے، اس میں بہت سارے سبق ہیں ان کے لیے جو اس وقت کرسی پہ ہیں، جو اس وقت طاقت میں ہیں۔ اور میں کئی دفعہ یہ شعر سنا بیٹھا ہوں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اللہ کے مخلوق پہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرو۔ اور بڑوں سے کہہ رہا ہوں جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان میں جج بھی شامل ہیں، ان میں مقتدرہ بھی شامل ہے، حکمران بھی شامل ہیں، سارے سب سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے مظلوم جیلوں میں ہیں، بے گناہ جیلوں میں ہیں، رمضان پاک سے پہلے ثواب کمائیں، نیکی کمائیں، اور ان کی رہائی کا اعلان کریں۔ میں دیکھ رہا تھا شاید سندھ گورنمنٹ نے وہاں جو کارکن پکڑے ہوئے تھے سیاسی، ان ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سب کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ اچھی بات ہے، اچھا کام جو بھی کرے اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ آپ یہاں پنجاب میں کر لیں، مرکز سے کر دیں، تو اعلان کریں کہ جو ناحق پکڑے ہوئے ہیں، بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے نکلے تھے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان تمام کی رہائی کا اعلان رمضان شریف میں وہ اپنے گھروں میں ہوں، ان کے گھر والوں کو سکون ہو، ان کی مائیں جو دعائیں اپنے بچوں کو تو دے رہی ہوں گی، لیکن جنہوں نے پکڑا ان کو تو دعائیں نہیں دے رہی ہوں گی نا۔ وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، ماں کی بد دعا نہ لیں۔ بہت سارے نوجوان بچے پکڑے ہوئے ہیں۔ آج میں نے خبر پڑھی ہے لبیک کے پیج پہ کہ مسجد رحمت للعالمین کھلوانے کے لیے پٹیشن دائر کی تھی، ہمارے بہت محترم، بڑے منصف مزاج، بڑے عادل ججوں نے وہ پٹیشن ہی خارج کر دی۔ تو آپ دیکھ لیں، مسجد کے در و دیوار بھی بد دعا دے رہے ہوں گے، جن کو آپ نے کئی مہینوں سے اذان سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے محروم کیا ہوا ہے، اس مسجد کے در و دیوار بھی آپ کو دعا نہیں دے رہے ہوں گے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو جتنی جلدی ہو سکے ایک آرڈر آپ کا چلنا ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے پاور دی ہوئی ہے، جب تک پاور آپ کے پاس ہے اس وقت تک آپ کے ایک چھوٹے سے آرڈر سے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، اور دعائیں لینے والے کام ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بہت سارے محاذ ہیں، مجھ سے 1000 درجہ زیادہ آپ کو علم ہے کہ ہر طرف ہمارے لیے محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ دشمن ہمارے چاروں طرف، دہشت گرد خاص کر کے ہمارے اوپر نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کا استحکام خراب کرنے کے لیے، امن اور سلامتی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ بہت سارے مسائل چاروں طرف سے آپ کو درپیش ہیں، اگر آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کے ان کا مقابلہ کریں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور قوم تبھی ساتھ ہوگی جب آپ جتنے مظلوم ہیں، جتنے بیچارے ناحق جیلوں میں ہیں۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک، شاہ محمود قریشی جس دن 9 مئی ہوا کراچی میں تھے، 3-4 عدالتیں ان کو ضمانت دے چکی ہیں، رہائی کا حکم دے چکی ہیں، کون ہے جو عدالتوں کی بات بھی نہیں مان رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے نام بھول جاتا ہے بار بار، یاسمین راشد، 75 سالہ کینسر کی مریضہ جس نے ساری زندگی مریضوں کی خدمت کی، وہ باہر کھڑی 9 مئی والے دن کہہ رہی تھی باہر آ جاؤ، کوئی اندر نہ جائے، کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی بندہ نہ جائے، بار بار آوازیں دے رہی تھی۔ وہ کس جرم میں اندر ہے؟ تو آپ کو کوئی ظاہر ہے کہ ہماری کیا طاقت ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ سن لیتے ہیں، بڑی بڑی بات ہے، وگرنہ آپ چاہیں تو ہماری بات ہی نہ ہونے دیں، چلنے ہی نہ دیں، تو آپ سن لیتے ہیں، لیکن کاش آپ سن کے اگر بات اچھی لگے تو کبھی کبھی اس پہ عمل بھی کا۔ ایسے جتنے لوگ ہیں جو ناحق جیلوں میں ہیں، لبیک کے ہزاروں کارکن بیچارے، قیادت کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں، فلسطین کے حق میں، اقصیٰ کے حق میں مارچ کے لیے نکلے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیوں غصہ آیا اتنا آپ کو ان پہ۔ کوئی ملک وہ دہشت گرد نہیں ہیں، ملک دشمن محب وطن، الحمدللہ
کوئی پاکستان کا صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے، نہ وہ دہشت گردوں کا حامی ہے، نہ وہ خدا نخواستہ ملک کی کسی ادارے کا مخالف ہے، وہ ملک کے حامی ہیں، محب وطن ہیں، ان کے بڑوں نے قربانیاں دیں، آج بھی جب وطن کے لیے ان کو آواز دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی جہاں جہاں ہیں، ان کو جتنی جلد ہو سکے، حالات بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ان کا ہی کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، حق حکمرانی ہے۔ تو یہ کام جو ان کی ایک زبان کے آرڈر سے ہو سکتے ہیں، ان پہ کوئی 200-400 ارب ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ بسنت پہ تو آپ کو بڑا خرچ کر کے منانی پڑی نا، اب اس پہ زیادہ نہیں کہتا، میں آج جمعے میں کہہ چکا ہوں کافی کچھ اس پہ، اب زیادہ صرف آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ آپ کی زبان ہلنی ہے اور بہت سارے لوگوں کو رہائی مل جانی ہے، آپ کو دعائیں مل جانی، اور آپ ان کی دعائیں لیں۔ اگر بد دعائیں آپ کا پیچھا کریں گی تو آپ نہ ملک آگے جا سکے گا، نہ آپ آگے جا سکیں گے، اور مسائل ایسے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کا کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اتنا جوان آدمی، طاقتور، میرے جیسا ہو نا، 65 سالہ 70 سالہ آدمی، جس کو چلنے میں بھی پرابلم ہو، کھڑے ہونے میں بھی پرابلم ہو، تو کسی وقت بھی گر سکتا ہوں وضو کرتا ہوا واش روم میں ادھر ادھر۔ ابھی تازہ ریٹائر ہوا فوجی جوان، جن کا دن رات ورزش محنت محنت، اس کا اس بری طرح گر جانا کہ اتنی چوٹیں لگ جائیں، یہ قابل غور ضرور ہے۔ اور پھر دھیان تو ادھر ہی جاتا ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ان گزارشات کو رمضان سے پہلے پہلے اگر کوئی سننے والا سن لے اور اس پہ عمل درآمد کر لیں تو بہت سارے دل آپ جیت سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں لے سکتے ہیں، اور دعائیں آگے کام دیں گی پھر انشاءاللہ العزیز۔